بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدا ومصلیا اما بعد۔ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نام مبارک آپ کا عبداللہ ہے اور لقب صدیق اور عتیق ہے۔ یہ دونوں لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے اور کنیت ابو بکر تھی۔ نسب آپ کا آٹھویں پشت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں پشت میں ایک نام مرہ ہے۔ ان کے دو فرزند کلاب اور تیم تھے۔ کلاب کی اولاد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تیم کی اولاد میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ولادت آپ کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 2 برس اور کئی مہینے بعد ہوئی۔ وہی 2 برس کئی مہینے بعد وفات بھی پائی۔ عمر بھی 63 سال کی ہوئی۔ رنگ آپ کا سفید تھا، جسم لاغر تھا، رخساروں پر گوشت کم تھا، پیشانی اگلی ہوئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، مہندی اور نیل کا خضاب لایا کرتے تھے، بڑے نرم دل اور نہایت بردبار تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آپ سب سے سابق وفائق تھے۔ حیات میں آپ کے وزیر رہے اور آپ کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطاب آپ کے سوا اور کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ خلفائے مابعد امیر المؤمنین کہہ کر پکارے جاتے تھے، یعنی حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلفائے رسول کے بجائے خلفائے مابعد امیر المؤمنین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 2 برس 3 مہینے 9 دن تخت پر متمکن رہ کر 7 جمادی الاخری 13 ہجری کو مابین مغرب و عشاء اس دار فانی سے رحلت کی اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسی روضہ مقدسہ کے اندر قیامت تک کے لیے جائے استراحت پائی، رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ آپ کی اولاد میں 3 لڑکے تھے۔ حضرت عبداللہ جو غزوہ طائف میں بمعیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور اسی زخم کی وجہ سے اپنے والد کی شروع خلافت میں وفات پائی۔ حضرت عبد الرحمن اور محمد رضی اللہ عنہم۔ اسی طرح 3 ہی لڑکیاں بھی تھیں۔ حضرت اسماء والدہ حضرت عبداللہ بن زبیر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت شکل مادر میں تھی۔ حالات قبل اسلام: آپ اشراف قریش میں سے تھے، بڑی عزت وجاہت و ثروت رکھتے تھے۔ تمام اہل مکہ آپ کو اس قدر مانتے تھے کہ دیت اور تاوان کے مقدمات کا فیصلہ آپ ہی کے متعلق تھا۔ جب کسی کی ضمانت کر لیتے تھے تو قابل اعتبار سمجھی جاتی تھی۔ سب لوگ آپ سے محبت کرتے تھے اور لوگوں کے بہت کام آپ سے نکلتے تھے۔ آپ اہل عرب کے نسل کا علم سب سے زیادہ رکھتے تھے۔ فن شعر میں اچھی مہارت تھی، نہایت فصیح و بلیغ تھے، مگر اسلام کے بعد شعر کہنا چھوڑ دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی اور کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بحوالہ ازالت الخفا و صواعق محرقہ۔ بچپن سے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فدایانہ محبت رکھتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف سنی میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کو جانے لگے تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرایہ پر لے کر آپ کی خدمت کے لیے ساتھ بھیجا اور ایک خاص قسم کی روٹی اور روغن زیتون ناشتہ کے لیے آپ کے ہمراہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا اس میں آپ کی کوشش بھی شریک تھی۔ اللہ جل شانہ ہماری طرف سے خلیفہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی شان کے مطابق
زیادہ سے زیادہ اجر عطا فرمائے، اور ہمیں حضرات خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔